الصلاة خير ناظرین گرامی، ایمان کے بعد قرآن میں جس عمل کے جانب سب سے زیادہ دعوت دی گئی ہے اور جس عبادت کو سرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے، وہ دراصل نماز ہے۔ نماز نہ صرف اللہ کی عبادت اور اس کے قرب کا ایک ذریعہ ہے، بلکہ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے متعلق بے شمار ارشادات پا چکے ہیں، اور نماز کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحت اور امت کے لیے وصیت میں شمار کیا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے دین کے اسی اہم رکن کی کچھ برکات آپ کے سامنے رکھنی ہیں، اور خاص طور پر نماز تراویح کے حوالے سے ایک اہم واقعہ ذکر بھی کرنا ہے، اور نماز تراویح کی برکات کے حوالے سے بھی آپ کو بتانا ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ اور اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ناظرین گرامی، رمضان المبارک جذبہ مسلمان کو دل زمی میں بھرپور طریقے سے نماز تراویح میں شرکت کرنی چاہیے۔ حضرت علی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ عمر کی قبر کو نور سے بھر دے جس نے ہماری مسجدوں کو آباد کیا۔ اس سے واضح طور پر اس تراویح کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تراویح دراصل مسلمانوں کی مسجدوں کی رونق ہے، جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے دوران آباد کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے دوران ماہ رمضان میں صرف 3 دن تراویح کی نماز ادا کی، اور چوتھے روز سب بیٹھے انتظار کر رہے تھے جہاں تک کہ سحری کا وقت ہو گیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی نماز کے لیے تشریف نہ لائے، اور پھر فرمایا کہ میں تمہارا شوق و ذوق دیکھ رہا تھا، لیکن میں اس ڈر سے نہیں آیا کہ کہیں تم پر اس کو واجب نہ کر دیا جائے۔ گویا ثابت یہ ہوا کہ تراویح کی نماز لمبی ہے، چونکہ اس کی عادت نہیں ہوتی، لہٰذا اتنی دیر کھڑے ہونا مشکل ہے، اور پھر نیند بھی غالب آنے لگتی ہے، اور پھر اللہ کو یہ عمل بھی پسند آتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی نیند کو ترک کر کے نماز تراویح کو ادا کرنے کے لیے مسجد میں آتا ہے۔ ناظرین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 روز میں کتنی رکعت نماز تراویح ادا کی، اس کے متعلق کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی۔ جب ایک ضعیف روایت میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت نماز تراویح ادا کرتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اس تعداد کو متعین کرتا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی لوگ تراویح پڑھتے، لیکن اس کی کوئی تعداد مقرر نہیں کی گئی تھی۔ کچھ لوگ 8 تراویح، کچھ 10 اور کچھ 20 اور کچھ لوگ 50 تراویح بھی پڑھتے، لیکن جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع کیا اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا، اور 20 رکعت نماز تراویح کو جاری فرمایا، اور پھر اس دن سے آج تک حرمین شریفین میں سے سنت عمر کے مطابق 20 تراویح کے متعلق ہی نماز تراویح کو ادا کیا جاتا ہے۔ چونکہ یہ مشکل نماز تھی تو اللہ نے اس کا اجر اتنا بڑھا دیا کہ ہر مسلمان کا ہی دل لالچ میں آ جائے، وہ نماز تراویح ادا کرنے کو بےتاب ہو جائے۔ ناظرین گرامی، نماز تراویح کے ہر ایک سجدے کے بدلے اللہ رب العالمین میں 1500 نیکیوں کا وعدہ کیا ہے، چنانچہ 40 سجدوں کے عوض 7000 نیکیاں رکھی ہیں، اور اسی طرح تراویح کے ہر سجدے کے بدلے اللہ نے جنت میں ایک گھر کا وعدہ کیا جس کے 7000 سونے اور چاندی کے دروازے ہوں گے۔ اور ناظرین گرامی، تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے، اور روزے کی آخری رات اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو کام پورا کر دے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کی مزدوری دے دی جائے، تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر تم گواہ رہنا کہ رات کی تراویح اور صبح کے روزے کے بدلے میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں معاف کرتا ہوں۔ اور عید کی نماز پر فرشتے اترتے ہیں اور گلیاں بھر جاتی ہیں اور پکارتے ہیں کہ چلو اپنے رب کی رحمت کی جانب اور
اللہ کہتا ہے کہ آج جو دنیا کو مانگے گا اور جو آخرت کو مانگے گا تو سب عطا کر دوں گا، لیکن 4 آدمی، ایک شراب پینے والا، والدین کا نافرمان، قطع تعلق کرنے والا اور کینہ و بغض پالنے والا، ان کو اللہ کچھ عطا نہیں کرے گا۔ ناظرین گرامی، نماز تراویح کی اہمیت جاننے کے لیے ضروری ہے کہ اس واقعے کا ذکر کیا جائے جس کا شروع میں آپ سے ذکر کیا گیا تھا۔ ناظرین گرامی، سوشل میڈیا پر ایک تصویری مناظر بھی نظر آئے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مسجد میں ایک سانپ داخل ہوتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ نماز تراویح کے دوران یہ سانپ مسجد میں داخل ہوا اور نمازیوں کے قریب پہنچ گیا، لیکن سانپ نے نمازیوں کو اور تراویح پڑھنے والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اب ناظرین گرامی، آپ کو اس حوالے سے کیا لگتا ہے؟ اس کی کیا وجہ معلوم ہوتی ہے کہ سانپ نے ان تراویح پڑھنے والوں کو نقصان کیوں نہیں پہنچایا؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ لیکن ناظرین گرامی، واضح رہے کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس سے قبل بھی ایسے واقعات سامنے آ چکے ہیں جس میں سانپ نے نمازی پر حملہ نہ کیا۔ انڈونیشیا یعنی اس کے جکارتا کے شہر کے اندر ایک نوجوان ایک امام کے پاس آیا اور کہا کہ ایک بڑی پریشانی میں مبتلا ہوں کہ میری نماز کی ادائیگی کے دوران میں نے دیکھا کہ ایک سانپ میری جائے نماز کے اوپر آ رہا ہے اور میں اس وقت تلاوت کو طلوع دینے لگا کہ یہ سانپ یہاں سے گزر جائے اور میں اپنی نماز کو اطمینان اور تحمل کے ساتھ مکمل کروں، لیکن نہ میں دیکھتا ہوں کہ سانپ وہیں پر سجدے کی جگہ پر رک جاتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے۔ میں تلاوت کو مزید طلوع کر دیتا ہوں اور اپنے دھیان کو نماز میں لگایا تو میرے ضمیر نے ملامت کی کہ جان کے خدشے کے پیچھے تم اللہ کی عبادت کے آداب کو بھول رہے ہو اور نماز میں خلل پیدا ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور تلاوت کو مزید طلوع دے رہا تھا، لیکن سانپ وہیں پر بیٹھا رہا اور اس نے کوئی حرکت نہیں کی، لہٰذا میں یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ میری تلاوت سن کر جھوم رہا ہے اور پھر میں نے رکوع کیا، لیکن جب میں رکوع سے گیا تو سانپ ایک دم سے ڈر کے پیچھے ہٹ گیا اور اب مجھے لگا کہ اب یہ ایک دم سے آگے بڑھے گا اور مجھ پر حملہ کر دے گا۔ چنانچہ میرا نفس غالب آ گیا اور میں نے اپنی نماز توڑ ڈالی اور سانپ کو مار دیا۔ اب اس بات پر ملال ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے آداب کو بھول گیا اور میں نے اپنی جان کے خطرے کو دیکھ کر اللہ کے سامنے نماز پڑھتے ہوئے نماز سے غافل ہو گیا اور نماز کو توڑ بھی دیا۔ تو کیا میں نے کوئی گناہ کیا ہے جس کی مجھے سزا دی جائے گی؟ اس پر امام مسجد نے کہا کہ میں واقعی تمہاری محبت کو دیکھ کر میں تم پر رشک کرتا ہوں، لیکن قرآن میں یہ آتا ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچاتا ہے، لہٰذا جان بچانا افضل ہے۔ تم نے نماز توڑ کر اپنی جان بچائی تو اس پر اللہ کی جانب سے تم پر کوئی حد مقرر نہیں کی جائے گی۔ ناظرین گرامی، یہ ہے اسلام کے ماننے والوں کا شوق اور اس کے ایمان کا مقام، جو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر پھر بھی اللہ کی نماز کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ ہم بھی آج اپنی بحیثیت مسلمان کہاں کھڑے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔